السلام علیکم، کیا حال ہے جناب صاحب؟ دوستوں کا ٹھیک ہے؟ طبیب چینل سے شفاعت بول رہا ہوں جناب۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی اہم قسم کی بیماری ہے، ایپلیپسی اردو میں مرگی کو کہتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ عضلات میں تشنج ہو کر مریض بے ہوشی کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ ٹیڑھے میڑھے ہو جاتے ہیں اور منہ سے جھاگ ٹپکنے لگتی ہے۔ غلیظ اخلاط یا رتی بخارات یا کسی سمی کیفیت کے اثر سے دماغی وسطوں اور اعصاب کے رستوں میں ناتمام سدے پیدا ہو جاتے ہیں جو ان اعضاء میں روح نفسانی کا نفوذ روک دیتے ہیں، جس سے اعضاء میں تشنج پیدا ہو جاتا ہے۔ اکثر یہ مرض وراثی ہوتا ہے، مطلب یہ بڑوں سے منتقل ہوتا ہے۔ زیادہ طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ دماغی محنت اور کثرت شراب نوشی، کثرت ملاپ، جلک، دماغ پر چوٹ لگنا یا دماغی ورم یا رنج و غم یا عاطفک یا اس سے ریلیٹڈ کسی قسم کی بھی بیماری، نقرس، وجل مفصل یا ایام کی خرابی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بیماری اسٹریا ہوتی ہے عورتوں میں، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ عضائے تناسل کے بعد امراض اور سمیت خون اور پیٹ میں کیڑوں اور دانتوں کی خرابی کی وجہ سے بھی یہ مرض ہو سکتا ہے۔ مطلب اس کے ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ تو باقی مریض جب دورہ پڑتا ہے تو وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑتا ہے اور تڑپنے لگتا ہے، اور ہاتھ پاؤں جو ہیں اس کے وہ اینٹ ہو جاتے ہیں، منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور منہ سے کف جاری ہو جاتا ہے، پیشاب اور پاخانہ بے اختیار نکل جاتا ہے اس کا، ہاتھ پاؤں کو جھٹکا لگتے ہیں، بار بار جھٹکے لگتے ہیں، بندہ تڑپتا ہے اور تھوڑی دیر بعد مریض ہوش میں آ جاتا ہے۔ دورے کی مدت جو ہوتی ہے وہ عموماً طور پر 1 سے 30 منٹ تک ہو سکتی ہے، مطلب تھوڑی بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ بعض مریضوں کو دن میں 1 بار اور بعض مریضوں کو کئی بار ہوتا ہے، اور بعض مریضوں کو کئی ماہ بعد اور سال گزر جاتے ہیں پھر ہوتا ہے۔ اس مرض میں سب سے نمایاں علامات یہ ہے کہ مریض کے بدن کے کسی حصے پر سرسراہٹ یا گرم ہوا کی لکیر دماغ کی طرف جاتی ہے اور محسوس ہوتی ہے۔ مرگی اور اختناق الرحم اسٹریا کی علامات مشابہ رکھتی ہیں، لیکن مرگی کی خاص علامات کے باعث اس مرض کی تشخیص آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ مرگی کے دورے سے پہلے سرسراہٹ ہوتی ہے اور دورے کے درمیان مکمل بے ہوشی ہو جاتی ہے، اور دورے کے وقت مریض زبان کاٹ لیتا ہے اور پیشاب اور پاخانہ غیر ارادی طور پر نکل جاتا ہے، لیکن جو اسٹریا سے پہلے ایسی کوئی علامات نہیں ہوتی۔ تو ان دونوں کا آپ نے فرق بھی سن لیا ہے۔ اب آتے ہیں اس کی علاج کی طرف۔ اس کا علاج جو ہے وہ بڑا زبردست قسم کا علاج ایک تجویز کیا ہے ہم نے، ہمارے دواخانے پر جو یوز ہوتا ہے وہ سن لیں۔ جدوار آپ نے لے لینا ہے 2 ماسے، اود سلیب آپ نے لے لینا ہے 2 ماسے، دونوں کو باریک پیس کر آپ نے خمیرہ گوزبان حکیم ارشد والا لے لینا ہے، اس میں وہ شامل کر لینی ہے دوائی، اور وہ دوائی شامل کر کے 2 تولہ کی خوراکیں بنا لیں اور ارگ گوزبان کے ہمراہ صبح شام مریض کو کھلائیں۔ انشاءاللہ دورہ بھی نہیں پڑے گا اور مرگی کی دوائی بھی نہیں کھانی پڑے گی۔ ایک دفعہ نسخے کو پھر میں رپیٹ کرتا ہوں۔ جدوار آپ نے لینی ہے 2 ماسے، اور جو ہے اود سلیب وہ لینی ہے آپ نے 2 ماسے، ان دونوں کو آپ نے نہایت باریک خرل کر لینا ہے۔ خرل کر کے اس کے بعد آپ نے ایک خمیرہ گوزبان حکیم ارشد والا لینا ہے، لوکل نہیں لینا، خمیرہ گوزبان امری حکیم ارشد والا، اس میں یہ پاؤڈر مکس کر کے رکھ لیں اور چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ 1 گولی صبح اور 1 گولی شام ہمراہ ارگ گوزبان کھانی ہے۔ انشاءاللہ دورہ کبھی بھی نہیں پڑے گا اور کافی حد تک مریض بہتر ہو جائے گا، صحت مند ہوگا، انزائٹی بھی ختم ہوگی اور مرگی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو جناب لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید لوگوں تک شیئر کریں۔ اوکے جی، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔